میں جانتا ہوں آپ لوگ پوری رات جاگتے رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ فاقے سے ہیں۔ یہ سارے چراغ بجھا دیے گئے ہیں، لیکن آپ تاریکی میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور اگر پیاس کی شدت بڑھ گئی تو پانی موجود تو ہے نا، آپ کا پانی بند تو نہیں کیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا باہر مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہوئے، اگر خدا نہ کرے آپ کے سامنے کوئی آپ کے چھوٹے سے بچے کو تماچا مار دے، برداشت تو نہیں کریں گے آپ۔ لوگ ماں بہنوں کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں پردہ محفوظ ہے۔ آپ کے بھی گھروں میں بیٹیاں ہیں نا؟ آج میں ایک بیٹی کے کچھ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اس بیٹی کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا جو کربلا میں آ گئی تھی، میں اس بی بی کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جو مدینے میں رہ گئی تھی، جو بار بار بابا سے کہتی تھی بابا مجھے ساتھ لے چلو۔ اس بی بی کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ بہت بہت دور سے لوگ آئے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، بار بار سب بیویاں کہتی تھی نہیں بی بی آپ بیمار ہیں، تو جناب فاطمہ صغریٰ نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں پورے رات سے کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گی۔ سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے کہ جب جناب سید الشہداء چھوڑ کے چلے گئے نا جناب فاطمہ صغریٰ کو، مدینے میں آ گئے کربلا، تو جناب فاطمہ صغریٰ ہر روز روضہ رسول پہ جا کے دعا مانگا کرتی تھی۔ کیا دعا مانگتی ہوں گی میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل کہتا ہے، بار بار کہتی ہوں گی نانا جب بھی میرے بابا میرے بھائی کی شادی کرے، نانا میرے بابا سے کہیے گا مجھے ضرور بلائے۔ تو بی بی نے ایک خط لکھا، قاصد کو خط دیا اور کہا میرے بابا کو دے دینا۔ قاصد کب پہنچا؟ روز عاشور۔ الانوار النعمانیہ میں نور حسینی میں سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے کہ روز عاشور تھا جب قاصد پہنچا۔ جب قاصد پہنچا اس نے جا کے پوچھا کیا اس سرزمین پہ کوئی حسین بھی ہے؟ تو سب نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لاشے کے پاس بیٹھا رو رہا ہے اسی کا نام حسین ہے۔ قاصد آگے بڑھا، پتہ نہیں شاید برداشت کر پائے، اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، اولاد والے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ مرتبہ قاصد آگے بڑھا، جا کے جناب سید الشہداء سے مستقیماً سوال کیا کیا آپ ہی حسین ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں حسین ہوں۔ تو ایک مرتبہ قاصد نے کہا لیکن جو آپ کی بیٹی نے نشانیاں بتائیں تھی وہ آپ میں نہیں ہیں۔ مولا کے آنسو جاری ہوئے، کہا میری بیٹی نے کیا نشانیاں بتائیں تھی؟ کہا آپ کی بیٹی نے کہا تھا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں طرف میرے چچا عباس ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ برداشت کر پائیں گے؟ میں پورا پڑھ گیا اگر مسائل، میں تو دیکھ رہا ہوں آپ سے ابھی بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اجرکم اللہ۔ کہا آپ کی بیٹی نے کہا تھا دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا۔ کہا نشانیاں کیا بتائیں تھی میری بیٹی نے؟ اور کہا میرا چچا بہت خوبصورت ہے لیکن میرا بھیا زیادہ خوبصورت ہے۔
مولا حسین نے کہا میری بیٹی نے اور کیا کہا تھا؟ کہا آپ کی بیٹی نے کہا تھا بابا کو خط دے دینا۔ کہا لا، خط مجھے دے دے، مجھے نہیں معلوم خط میں کیا لکھا تھا۔ مولا نے خط لیا، چوما، ایک مرتبہ رونے لگے، خط اسے واپس دینے لگے۔ اس نے پوچھا قاصد نے، کہا کہ بتائیے جواب کیا ہے خط کا؟ میرے مولا نے کہا تجھے جواب چاہیے؟ ایک مرتبہ جو سامنے لاشا پڑا تھا نا، مولا حسین نے وہ خط اس کے سینے پہ رکھ دیا، لاشا تڑپنے لگا۔ میرے مولا نے خط اٹھایا، اس خط پہ خون تھا۔ کہا یہ خط میری بیٹی کو دینا۔ کہا جواب کیا ہے؟ کہا اسے جواب مل جائے گا۔ قاصد نے پوچھا یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ لاشا علی اکبر کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بزرگ برداشت نہیں کر رہے، بہت سے میرے بچے برداشت نہیں کر رہے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی تو میں نے سارے مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں، میں سید الشہداء کی 3 رخصتیاں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مولا کی 3 وداعیاں ہیں، الوداعیاں میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ پہلے میرے مولا آئے اس خیمے میں جہاں پہ ایک بیمار چٹائی پہ لیٹا تھا۔ میرے مولا نے دایاں بازو پکڑا، اسرار امامت سونپے۔ امام سجاد نے آوازیں پھوپھی اماں میری تلوار بھی لا دے، میرا عصا بھی لا دے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ کو عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں چاہیے؟ کہا عصا اس لیے چاہیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور تلوار اس لیے چاہیے میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا، میرا بابا تنہا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جہاں جہاں دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہوں مولا سے، مولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، مولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی جناب علی اصغر کو تیر نہ مار سکتا۔ مولا قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے، آپ کی بیٹی سکینہ کو کوئی تماچا نہ لگتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی امام حسین نے کہا نہیں بیٹا سجاد آپ پہ احترام ساقط ہے۔ بھئی اب کوئی باپ میں بے ہوش ہو جائے گا، شاید کوئی برداشت نہ کر سکے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا سجاد آپ پہ احترام ساقط ہے، آپ اس وقت بیمار ہیں۔ کہا نہیں بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جانتے ہیں پہلا سوال کیا کیا؟ بابا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے۔ کہا بابا این علی الاکبر، این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا نہیں چاہتے تھے میں بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر دوں۔ جانتے کیا کہا؟ کہا سجاد، اے میرے عابد و سجاد بیٹا آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ اے میرے بیمار بیٹا بس اتنا سن لیں، مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اے شیعو، اے چاہنے والو، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے مولا سجاد کو کچھ وصیتیں کی، میں ساری وصیتیں پیش نہیں کرتا، بس ایک جملہ پیش کروں گا، اگر برداشت نہ کر سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بھی سید ہوں، میرا بھی جگر پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جانتے کیا کہا؟ کہا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا میرے شیعوں سے ملیے گا، میرے شیعوں سے کہیے گا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرے۔ اجرکم اللہ۔
بس بھائی میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، سارے مصائب چھوڑ کے میں آخری 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بیٹے کو گلے سے لگایا، مولا سجاد روتے روتے دوبارہ غش کر گئے، امامت کو بچانا لازم تھا۔ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھا اور فوراً دوسرے خیمے میں آئے۔ جانتے ہیں دوسری وداعی کس سے مولا حسین کی؟ ایک بہن سے، بہن کا نام ہے زینب کبریٰ۔ مولا نے کہا بی بی مجھے ایک پرانا لباس لا دو۔ مولا نے اپنے لباس پہ پرانا لباس پہنا، کہا میرے جد رسول خدا کا لباس۔ بس بھی سارا مصائب چھوڑ دیا۔ جیسے ہی مولا حسین چلے نا خیمے سے باہر نکلنے کے لیے، تو جناب زینب نے آواز دے کے کہا مہلن مہلن یا آخی، بھیا آہستہ آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا۔ بی بی تیزی سے چلتی ہوئی آگے آئیں۔ کہا بی بی کیا بات ہے بہن، کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، اگر میں نظر آ رہا ہوں تو میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ مولا حسین نے کہا کیا وصیت کی تھی اماں نے؟ جناب زینب نے کہا بھیا گریبان کھولیے گا۔ مولا حسین نے گریبان کھولا، بی بی نے قدم اٹھائے، گلے کے بوسے دیے، کہ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے۔ جیسے ہی مولا نے کہا نا کہ میری ماں نے کیا کہا تھا، بی بی نے گلے کا بوسہ دیا، کہ اماں نے کہا تھا میری طرف سے گلا چوم لینا۔ مولا نے کہا بی بی ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ جناب زینب نے چادر ہٹایا، کہا کیوں بھیا؟ کہا مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی، بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے وداع کرنا میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی باپ میں رونے کی طاقت نہیں رہی، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا۔ مولا حسین ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا، شیخ جعفر شوشتری نے لکھا کہ مولا جب خیمے سے باہر آئے نا، نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے بلند آواز سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھو میں کتنا غریب ہو گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا۔ روایت کے الفاظ ہیں، ایک بہن خیمے سے باہر نکلی، سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں تھی، رو کے کہا بھیا ابھی زینب زندہ، میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے گا، میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کراؤں، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ آخری جملے، بس 2 سے 4 منٹ کے لیے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی کا بازو تھاما، ذوالجناح پہ سوار کرایا۔ آخری جملے، بس سانس لے لیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میرا آپ کا کام نہیں مسلسل رونا، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ جب ذوالجناح پہ سوار ہو گئے نا، بہن نے سوار کرا دیا، تو مولا نے ذوالجناح کو ایڑ لگائے۔ جیسے ذوالجناح کو ایڑ لگائے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، مولا نے دوبارہ ایڑ لگائے، پھر بھی ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے ایک جملہ کہا، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے اصحاب مارے گئے، اور ذوالجناح سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب چلے گئے۔
سب شہید ہو گئے، کیا تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، زبان سے کچھ نہیں بولا، سر جھکایا، اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے دیکھا ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک 3.5 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ غربتہ۔ وہاں میرا کوئی بھائی بے ہوش ہو گیا، اب برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ آخری جملے سن لو بھئی، اب برداشت نہیں کر پا رہے لوگ، بس میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھتا اچھا زیادہ، مجھے معاف کر دیں۔ مولا نے دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے۔ میرے مولا ذوالجناح سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بہت زور سے پیار کر کے کہا، بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ بی بی نے ایک سوال کیا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا، بی بی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ میری طرف دیکھیے گا جناب، جانتے جناب سکینہ نے کیا کہا؟ بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے۔ مولا نے بچی کو بہت پیار کیا، ایک مرتبہ کہا، میری بچی، میں نے اپنے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں دین بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کروں گا۔ بیٹی میں نے اللہ سے وعدہ کیا، رسول خدا سے، اپنے نانا سے وعدہ کیا، بیٹی میرے جانے کا وقت ہے، بس میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ لٹا لو۔ جناب سید الشہداء خاک کربلا پہ لیٹے، بچی کو سینے پہ لٹایا، بہت زور سے پیار کیا، پھر ایک وصیت کی، کہا بی بی آج شام جہاں ماں کہے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجئے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بی بی مت کہیے گا میں بابا کے بغیر سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب آپ برداشت نہیں کر رہے، میں آخری جملے، مجھے معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سید ہوں، میں کچھ جملے کہنے والا ہوں، اگر کوئی کمزور دل کا تو اٹھ جائے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، اسلام میں بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا، سارے مجمع سے کہتا ہوں میری طرف دیکھیں۔ جناب سید الشہداء سے بیٹی نے پوچھا، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ جناب سید الشہداء کچھ دیر خاموش رہے، پھر تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ جناب سکینہ نے کہا، بابا یہ کیا کیا؟ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا ابھی مت رکے، بی بی کو بتا دے، بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، اگر میں شہادت پڑھوں تو شاید کوئی مر نہ جائے، میں نے تمام کر دیا۔ ایک جملہ کہوں، آخری جملہ ہے، میرا دل کہتا ہے آج جب صبح کربلا میں فجر ہوئی ہوگی تو جناب علی اکبر نے کہا ہوگا اللہ اکبر، ساری پھپھیوں نے کہا ہوگا کتنا درد علی اکبر کی اذان میں، بہنیں تڑپ رہی ہوں گی، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، آخری جملے سن لیں۔
بہنیں تڑپ رہی ہوں گی، لیکن میرا دل کہتا ہے جب کہا ہوگا نا اللہ اکبر تو مدینے میں کسی بہن نے کہا ہوگا، نہ جانے کس سے کہا ہوگا، جناب ام سلمہ سے، نانی اماں نہ جانے میرا کلیجہ کیوں مچل رہا ہے، میرا دل منہ کو آ رہا ہے، میرا بھائی خیر سے ہو۔ مجھے دیکھتے جائیے گا، اذان سنتے جائیں، مجھے دیکھتے جائیں، کسی کا گلا کٹے گا، سر کے بالوں میں ہاتھ ہوگا، پشت گردن پہ ایک بی بی کھڑی ہوگی، دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے گی، پروردگارہ گوار ہے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بازو قلم ہوں گے، کسی کے سر میں گرز لگے گا، سارے انبیاء دیکھیں گے، ایک ایک کر کے سب رخ موڑ لیں گے، رسول خدا علی مرتضی، لیکن ایک بی بی کھڑی دیکھے گی، برقعے کا دامن پھیلا کے کہے گی پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، اذان تو تمام ہو گئی، آپ کے سامنے تو کوئی لاشا نہیں نہ گرا، ایک سوال کروں گا، چراغ روشن ہو گئے، بس ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا، آپ سب رو رہے ہیں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے صرف مصائب سنے، آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہے، جناب فاطمہ نے بیٹا گرتا دیکھا، خنجر چلتا دیکھا، لاشا پامال ہوتا دیکھا،